अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर के मुताबिक हमने खारिजा पॉलिसी की पेशरफ्त ये उन्वान के तहत कुछ नुकात देखे थे और उस नुकात को समझने के बाद चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भारत की खारिजा पॉलिसी की तरफ। चूँकि हम भारत से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें भारत की मालूमात होना ज़रूरी है। आए देखते हैं 1947 में आज़ादी के बाद से ही भारत ने अपनी खारिजा पॉलिसी आज़ादाना तौर पर तश्कील देना शुरू कर दी। इसकी वजह यह है कि भारत चूँकि ख़ुद मुख्तार बन चुका है, भारत एक आज़ाद हिंद है, भारत जमहूरी मुल्क है। इसी वजह से जो भी आज़ादाना पॉलिसियाँ मुरतब की जाने लगी तो इसमें भारत ख़ुद अपने आप को शामिल करके आज़ादाना तौर पर पॉलिसियाँ बनाने लगा। भारत के दस्तूर में रहनुमा उसूलों के तहत मुल्क की खारिजा पॉलिसी के तयन से मुतालिक शाखें मौजूद हैं, यानी इसके अलग अलग हिस्से ब्रांचेस वगैरह यहाँ पर मौजूद है। रहनुमा उसूलों के दफ़ा 51 के मुताबिक खारिजा पॉलिसी का एक खाका वाज़े किया गया है, जिसमें वजाहत की गई है कि भारत आलमी अमन व सलामती की निगहदाश्त को तरजीह दे और अपने बैनुल अक़वामी मसाइल या तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से हल करे। देखिए अब यहाँ बताया क्या गया है कि 51 के मुताबिक दफ़ा 51 के मुताबिक खारिजा पॉलिसी का एक खाके वाज़े किया गया, यानी कि एक चार्ट बनाया गया है, मंसूबा बनाया गया है, जिसमें ख़ास तौर पे ये बताया गया है कि आलमी अमन व सलामती की निगहदाश्त को तरजीह दे। यानी बुनियादी मकसद यही है, किसी भी पॉलिसी का बुनियादी मकसद यही होता है कि वो किसी भी मुल्क को किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, इसलिए वो सबसे पहले सलामती की तरफ तवज्जो देते हैं। आलमी अमन व सलामती की निगहदाश्त करना यानी कि उस पर तवज्जो देना, उसकी हिफाजत करना, और उसके साथ साथ आलमी अमन व सलामती को किसी किस्म का कोई नुकसान ना करते हुए अपने मसाइल को, अपने तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से, यानी बग़ैर किसी फसादात के, बग़ैर किसी मसले के यहाँ पर मसाइल को हल करे। दिगर ममालिक से दोस्ताना ताल्लुक़ात और बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम भी हमारी खारिजा पॉलिसी के मक़ासिद का हिस्सा है। भारत की अब तक की खारिजा पॉलिसियाँ इसी खाके के तहत बनाई गई। भारत ने जितनी भी पॉलिसियाँ बनाई हैं बस यही मकसद के तहत कि हमारे मुल्क की वजह से, हमारी पॉलिसी की वजह से किसी और मुल्क की पॉलिसी को कोई नुकसान ना हो। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो हम एक छोटा सा खाका देखेंगे, यहाँ गौर कीजिएगा। इस खाके के तहत भारत के दस्तूर की दफ़ा 51, जो अभी हमने देखा कि 51 के तहत जो वजाहतें दी गई है वो 51 का दफ़ा 51 क्या है, तो उसमें सबसे पहले बताया बैनुल अक़वामी अमन व सलामती का क़याम रखना। बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पर, अमन व सलामती यानी कि यहाँ पर बिल्कुल एकजहती कायम रखना, अमन और सलामती यानी बग़ैर किसी फसाद और किसी मसले के यहाँ पर मसले को हल करना। मुल्कों के माबैन मुनसिफाना और बाविकार तलाक़ात क़ायम करना। मुनसिफाना इंसाफ़ के साथ, यानी मुल्कों के माबैन यानी दरमियान में इंसाफ के साथ और बावकार इज़्ज़त व अहमियत के साथ यहाँ पर ताल्लुक़ात बनाए रखना। बैनुल अक़वामी मामलात में बैनुल अक़वामी क़वानीन और मुआहदों का एहतराम करना। बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात जो होते हैं उसके तहत एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ कई और मामलात होते हैं, एक मुल्क के दूसरे और दूसरे के तीसरे से, तीसरे के दूसरे से, ऐसे कई मुख्तलिफ़ ममालिक के एक दूसरे से जो ताल्लुक़ात होते हैं, उन ताल्लुक़ात का, उन क़वानीन का, उन पॉलिसियों का एहतराम करना। उसके बाद ट्रिब्यूनल यानी सालिस की मदद से बैनुल अक़वामी तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से हल करना। ट्रिब्यूनल का मतलब सालिस, और सालिस का मतलब तीन मतलब एक से ज़ायद जो ममालिक का यहाँ पे पैनल है उनके ज़रिए यहाँ मदद करना और तनाज़ात को हल करना। अब हम आगे बढ़ते हैं। भारत की खारिजा पॉलिसी की जो मज़ीद मक़ासिद हैं उसकी तरफ हम तवज्जो देते हैं। पड़ोसी ममालिक और दिगर ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ात बरक़रार रखते हुए अपने मुल्क की सलामती पर आँच ना आने देना। अब देखिए क्या हमारे मुल्क में जो
آج کل مسائل چل رہے ہیں اس کو لے کر کے ہمارا ملک بڑا فکر مند ہے۔ اور اس سے پہلے جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے جن ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہے اس کو تو باقی رکھنا ہے، اس کو ختم بھی نہیں کرنا ہے، لیکن دوستی کی عوض میں اپنے ملک میں اگر کوئی مسئلہ پیدا ہوتا ہے یا کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر ایسے وقت میں دوستی کو بازو رکھتے ہوئے سب سے پہلے اپنے ملک کی امن اور سلامتی کی طرف توجہ دینا۔ دوسرا ہے اسی میں کہ ملک کی جغرافیائی سرحد کی حفاظت سے سمجھوتا نہ کرنا۔ ملک کی جغرافیائی سرحد جیسے کہ بارڈر وغیرہ ہے، ہمارے ملکوں کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں، پہاڑوں کو لے کر، سمندروں کو لے کر، آبی راستوں کو لے کر، دریاؤں کو لے کر جو بھی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت ہر حال میں کرنا ہے اور اس کے لیے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہ کرنا۔ بھارت کے اتحاد اور سالمیت کی حفاظت کرنا۔ ہر ملک کی طرح ہمارے ملک کی بھی اولین ترجیح یہی ہے کہ ہمارے ملک کی اتحاد کو باقی رکھے، ہمارے ملک کی سالمیت کو یعنی امن اور سلامتی کو، مضبوطی کو، مستحکمی کو برقرار رکھے۔ دوسرے ممالک میں رہنے والے بھارتیوں کی مفادات کی حفاظت کرنا۔ ہمارے ملک کے علاوہ دوسرے ممالک میں جو بھی بھارتی رہتے ہیں، بھارت کے رہنے والے جو دیگر ممالک میں ہیں، تو ان کے لیے جو بھی مسئلے مسائل اگر پیدا ہونے والے ہوں تو اس کے لیے حفاظت کرنا۔ یہ ذمہ داری متعلقہ ملک میں بھارت کا سفارت خانہ انجام دیتا ہے۔ ہر ملک کا ایک سفارت خانہ ہوتا ہے اور اس کے تحت وہ اپنے ملک کے جتنے بھی نمائندے ہوتے ہیں، جتنے بھی باشندے ہوتے ہیں یا جتنے بھی رہنے والے ہوتے ہیں ان کے مسائل کو حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ بھارت کے معاشی ترقی کے لیے غیر ممالک کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات قائم کرنا۔ معاشی ترقی کے لیے اب چونکہ ہم بھارت کا دیکھ رہے ہیں، یہ معاملہ ہر ملک کے ساتھ ہو سکتا ہے، تو یہاں پر بھارت کا جو معاشی مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کے لیے یا مسئلہ نہ بھی ہو لیکن ترقی کرنا ہے تو اس کے لیے غیر ممالک کے ساتھ معاشی اور تجارتی طور پہ تعلقات بنانا، یہ بھی پالیسی کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے بھارت کی خارجہ پالیسی کا جائزہ۔ ٹھیک ہے، ہم جائزہ لیتے ہیں، انالائسس کرتے ہیں بھارت کی خارجہ پالیسی کس طرح سے ہے۔ 2 مرحلوں میں لیں گے، ہم الگ الگ حصوں میں جائزہ لیں گے۔ تو پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے 1990 تک۔ ٹھیک ہے، 1990 تک، آزادی کے بعد سے لے کر 1990 تک کا جو مرحلہ ہے پہلا مرحلہ کہلائے گا، اور اس کے بعد 1990 سے لے کر موجودہ زمانے تک، تاحال تک سے مراد موجودہ زمانے تک، اس طرح سے 2 مرحلے یہاں پر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ان 2 مرحلوں پر ہم روشنی ڈالیں گے اور غور کریں گے۔ تو آئے ہم دیکھتے ہیں پنڈت نہرو نے سب سے پہلا جو مرحلہ ہے، ابتدائی مرحلہ، اس کے تحت دیکھنا ہے کہ پنڈت نہرو نے ابتدائی دور میں بھارت کی خارجہ پالیسی تشکیل دی یعنی بنائی تھی۔ ملک کی خارجہ پالیسی کے ذریعے انہوں نے نوآبادیاتی نظام کے مخالفت کی ملک کی جو نوآبادیاتی نظام تھا اس کی مخالفت کی۔ عالمی نوعیت کا کردار نبھاتے ہوئے انہوں نے عالمی امن و سلامتی کو ترجیح دی۔ اس دور میں بھارت کے خارجہ پالیسی پر 3 باتوں کا اثر تھا۔ اس وقت جب پنڈت جواہر لال نہرو نے یہ پالیسی بنائی تھی، اس وقت کون کون سی باتیں تھیں جو اسے متاثر کر رہی تھی؟ ان میں سے سب سے پہلے ہے کسی بھی ملک کے دباؤ کے بغیر تمام بین الاقوامی واقعات کے تجزیے کی کوشش اور امن قائم رکھنا ہمیشہ بھارتی خارجہ پالیسی کی اہمیت رہی ہے، خاصیت یہ رہی ہے، اہم خاصیت رہی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بتایا گیا کسی بھی ملک کے دباؤ کے بغیر، مطلب ہم اگر کوئی پالیسی بنانا چاہتے ہیں تو ہم پالیسی بناتے وقت آزاد اور خود مختار رہیں، ہمیں کسی اور ملک کا کوئی دباؤ نہ رہے، اور بین الاقوامی واقعات کی تجزیے کی کوشش میں، یعنی کہ پالیسی تو بنا رہے ہیں لیکن پالیسی بنانے کے بعد اس پالیسی کا کس طرح سے اثر ہو سکتا ہے، کیسے اس کا رد عمل ہو سکتا ہے، اس پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، اور امن کو قائم رکھنا بنیادی مقصد ہو۔ ہمیشہ بھارت نے ایسی پالیسی بنائی ہے جو امن کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ دوسری بات جو ہے اس میں وہ ہے پاکستان اور چین سے درپیش خطرات کا بھی خیال رکھا گیا۔ پاکستان اور چین چونکہ یہ ہمارے ملک کے بالکل پڑوسی ممالک ہیں، تو ان سے ملک کو مستقبل میں کبھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو اس پر بھی خاص طور پر نظر رکھی گئی، اس بات کا خیال رکھا گیا۔ تیسری بات جو بتائی گئی
خود کفیل ہونے پر اصرار اور خود کفالت پر مبنی خارجہ پالیسی اس وقت کی خارجہ پالیسی کی خاصیت رہی ہے۔ خود کفیل یعنی اپنے ملک کے جو بھی مسائل ہیں وہ خود اپنے طور پر اندرونی طور پر حل کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ خود کفالت کرنا، اپنے ملک کی ضروریات کو خود پورا کرنا پالیسی کا اس وقت کا خاص مقصد رہا ہے۔ انتہائی ابتدائی دور میں بھارت نے اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے براعظم ایشیا کے دیگر ممالک سے اپنے تعلقات میں بہتری کی کوشش کی ہے۔ اس دور میں ایشیائی ممالک سے تعاون کر کے ترقی کا مقصد حاصل کرنے اور اپنی آزادی کا تحفظ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت بھی جو آزادی کا مقصد تھا، تحفظ کا مقصد تھا، اسے حاصل کرنا اس پالیسی کا خاص مقصد رہا ہے۔ علاقائی ترقی کا یہ تصور بعد کے دور میں افریقہ تک پھیل گیا تھا۔ مطلب کس طرح سے اپنے علاقے کو محفوظ رکھنا ہے، کس طرح سے اپنے علاقے کو آگے بڑھانا ہے، کیسے اپنے علاقے کے لیے کوشش کرنا ہے، اس کا تصور خاص طور پہ آگے تک بڑھایا گیا اور افریقہ تک پھیل گیا۔ لیکن کچھ ایفرو ایشیائی ممالک افریقہ اور سوویت یونین کی سرد جنگ کے دوران فوجی تنظیموں کے رکن بن گئے، جس کی وجہ سے علاقائی ترقی کی رفتار رک سی گئی۔ لیکن ہوا یہ بعد میں کہ کچھ ممالک کی جو تنظیمیں تھیں، یونینیں تھیں، وہ کیا ہو گئے، سرد جنگ کے دوران فوجی تو تنظیمیں تھیں، طاقتیں تھیں، ان کے وہ رکن بن گئے تھے، جس کی وجہ سے ترقی۔ اس کے بعد جو ممالک سرد جنگ کے دوران فوجی تنظیموں میں شامل نہیں ہوئے، انہوں نے عدم وابستگی کے تصور کی حمایت کی۔ عدم وابستگی یعنی کہ اس سے نہ جڑنے کی طرف توجہ دلائی یا پھر اس سے نہ جڑنے کی طرف حمایت کی۔ امن اور آزادی عدم وابستگی کے بنیادی اصول قرار پائے۔ اس سے مراد میں نے بتایا کہ اس سے نہ جڑنے کی حمایت کی، مطلب فوجی تنظیموں کی طرف، اور امن اور آزادی کیا ہے، اس پالیسی کا خاص اصول ہے۔ اس زمانے میں بھارت کو پڑوسی ممالک سے نمٹنا پڑا۔ پڑوسی ممالک خصوصاً ہم دیکھتے ہیں، خصوصی طور پہ چین اور پاکستان رہے ہیں۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان دیکھیے گا مسائل کس طرح سے تھے، تو اس وقت کشمیر کے مسئلے پر 1947 اور 48 کے درمیان، پھر 1965 میں جنگ چھڑ گئی تھی۔ اکثر یہاں پر کیا ہوتا تھا، جنگیں ہوا کرتی تھی۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسئلہ تھا بھارت اور پاکستان کا، ہند پاک مسئلہ جو تھا کشمیر کو لے کر کے تھا، 1947 اور 48 میں ایک جنگ ہوئی۔ اس کے بعد مزید 1965 میں جنگ ہوئی، پھر 1971 میں پاکستان سے تیسری جنگ ہوئی، جس کے بعد بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو کر آزاد ملک بن گیا۔ 1970 کی دہائی میں بھارت کی خارجہ پالیسی میں ایک قسم کا استحکام پیدا ہو گیا۔ دیکھیے بھارت کی جو خارجہ پالیسی تھی وہ مضبوط سی ہو گئی تھی۔ 1970 کی دہائی میں بھارتی جنوبی ایشیا میں ایک مضبوط علاقائی طاقت بن کر ابھرا۔ بھارت جو ہے جنوبی ایشیا میں ایک طاقتور ملک سمجھا جانے لگا، اور 1974 میں جوہری جانچ کے ذریعے جوہری تحقیق کے شعبے میں بھارت نے اپنی طاقت منوا لی، اور 80 کے بعد سے کچھ تبدیلیاں یہاں ہوتی رہی۔ جنوبی ایشیائی ممالک میں باہمی تعاون کے فروغ کے لیے سارک ایک تنظیم ہے جس سے کئی ممالک جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس تنظیم کا قیام عمل میں آیا۔ چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے بھارت نے مذاکرات یعنی کہ بات چیت شروع کی، تاکہ چین کے ساتھ جو بھی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں، اور پھر بھارت سلامتی شعبے میں تعاون کے لیے بھارت نے امریکہ کے ساتھ بھی لین دین کا آغاز کر لیا، تاکہ یہاں پر بھی اس کے تعلقات بہتر ہو سکے۔ ہم نے یہ پہلا مرحلہ دیکھا تھا، پہلے مرحلے کے تحت یہاں پہ کچھ مسائل دیکھے۔ اب اسی مرحلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں پہلے مرحلے میں کیا کیا مسائل تھے۔ 1947 سے لے کے ہم 90 تک کا زمانہ دیکھتے ہیں۔ سرد جنگ کی پس منظر میں بھارت نے عدم وابستگی اختیار کی۔ سرد جنگ، چونکہ ہم نے دیکھا تھا سرد جنگ کا جو زمانہ تھا اس کے تحت کئی ممالک کیا ہو رہے تھے، کئی تنظیمیں فوجی تنظیموں کے ساتھ جڑ رہی تھی۔ تو بھارت نے لیکن اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ہوئے عدم وابستگی اختیار کی۔ عدم وابستگی کی وجہ سے تمام ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور ترقی کے لیے مختلف ممالک سے مناسب تعاون حاصل کرنے کو ترجیح دی گئی۔ اس قسم کی کسی بھی تنظیم کے ساتھ نہ جڑ کر ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کو دونوں
सुपर पावर मुल्कों से ताउन हासिल करना मुमकिन हो गया अपनी तरक्की के लिए। दोनों सुपर पावर उस वक्त कौन से थे? अमेरिका और रूस। तो ये दोनों ममालिक के साथ उसे जुड़ना, ताउन लेना और फिर अपनी तरक्की आगे बढ़ाना मुमकिन हुआ। इस ज़माने में दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाता था, जिसके लिए नई टेक्नोलॉजी बरामद की गई। इस काम में सोवियत यूनियन, फ्रांस और जर्मनी ने भारत का साथ दिया। देखिए यहाँ पर इसकी तरक्की के लिए, दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद ज़रूरी थी। अब टेक्नोलॉजी के लिए भारत को जिन ममालिक का सहारा लेना पड़ा, या जिन ममालिक के लिए उसने अपने आप को मामिन, जिन ममालिक को उसने अपने लिए मामिन समझा, उनमें थे सोवियत यूनियन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह। तो इन्होंने क्या किया? भारत का साथ दिया। इसी अरसे में भारत को कई मसाइल का सामना भी करना पड़ा, जिनमें पाकिस्तान से जंग, बांग्लादेश का क़याम और चीन से जंग शामिल है। देखिए ऐसे कई मसाइल तो थे ही, लेकिन साथ साथ यहाँ पर जो मसला था दिफाई निज़ाम को लेकर, तो उसके साथ दरमियान में दिफाई निज़ाम को मजबूत करने के दरमियान में पाकिस्तान के साथ ख़ुसूसी तौर पर भारत को कई मरतबा मसाइल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान से जंग हुई, उसके बाद ये जंग के साथ साथ क्या हुआ, हमने पहले भी देखा था कि पाकिस्तान की जो तीसरी जंग हुई थी 1971 वाली जंग, तो इसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश अलग कर दिया गया था, अलग हो गया था, इसका क़याम अमल में आया। फिर चीन से फिर जंग हुई और उसके बाद 1974 में भारत ने जौहरी जांच के ज़रिए जौहरी तहक़ीक़ के शोबे में अपनी ताकत को मनवा ही लिया। इतना होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं हम भारत की खारिजा पॉलिसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की किस तरह की खिदमत रही है, इनका मौक़िफ़ क्या था। वो समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि मौक़िफ़ ये था कि हमें आलमी या बैनुल अक़वामी वाक़ियात का आज़ादाना तज्ज़िया करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये मानना था कि हमको आलमी सतह पर अगर मकाम बनाना है तो खुद बज़ात खुद हमको क्या करना होगा, जो भी वाक़ियात है बैनुल अक़वामी वाक़ियात, उसके लिए हमें आज़ादाना तौर पर तज्ज़िया करना होगा। और उन्होंने क़याम अमन की पॉलिसी पर मुस्तकिल मिजाजी से अमल किया। मतलब क़याम अमन, ये जो अमन यानी सलामती रखने के लिए पॉलिसी मुरतब की गई थी, उस पर उन्होंने मुस्तकिल मिजाजी का मुज़ाहरा किया, यानी डटे रहे। अब हम दूसरे मरहले की तरफ आते हैं। दूसरा मरहला जो है 1991 से शुरू होता है और आज तक ये मरहला जारी है। तो आइए देखेंगे हम भारत की जो पॉलिसी है मज़ीद वसी और तेज़गाम हो गई है। दूसरे मरहले में हम आकर देखते हैं कि भारत की पॉलिसी मज़ीद वसी हो गई, यानी फैल गई है, और तेज़गाम यानी कि तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ रही है। सर्द जंग के ख़ात्मे के बाद सियासी और अस्करी ताल्लुक़ात की तरजीह अहमियत बाकी नहीं रही। सर्द जंग का ख़ात्मा होने के बाद सियासी और ख़ास तौर पर अस्करी यानी फ़ौजी ताल्लुक़ात जो थे हुआ करते थे, अब उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रही। ख़ारिजा पॉलिसी में मईशत, तिजारत, तालीम और टेक्नोलॉजी जैसे मौज़ूआत शामिल हो गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखेंगे हम 1991 के बाद भारत ने माशी निज़ाम पर सरकारी अमल दखल कम करके आज़ादाना माशी पॉलिसी अख्तियार करी, जिसकी वजह से पड़ोसी ममालिक के साथ तिजारत में इजाफ़ा हुआ। भारत ने क्या किया, माशी निज़ाम पर सरकारी अमल दखल जो था उसको हटा दिया, आज़ादाना, बल्कि उसने माशी पॉलिसी अख्तियार की जिसकी आज़ादाना तौर पर, जिसकी वजह से दिगर पड़ोसी ममालिक के साथ इसके माशी ताल्लुक़ात इस्तवार हो गए। माशी तरक्की की शरह में इस तरह तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा। हम आगे देखते हैं कि 1990 की दहाई के बाद जनूबी मशरक़ी एशियाई ममालिक यानी सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम वगैरह से भारत के माशी ताल्लुक़ात मजबूत हुए। कौन कौन से ममालिक थे जनूबी हिस्से में, तो उसमें बताया गया कि सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये याद रखना है आपको ट्रायंगल। इससे भारत के ताल्लुक़ात माशी तौर पर मुस्तहकम हुए। आगे है इसराइल, जापान, चीन, यूरोपीय यूनियन, इनके साथ भी कारोबारी लेन देन में इजाफ़ा हुआ भारत का। फिर बताया जाता है कि
بین الاقوامی اور علاقائی سطح کی معیشت تنظیموں نے بین الاقوامی اور علاقائی سطح کی معاشی تنظیموں میں بھارت کی شمولیت میں اضافہ ہوا، جیسے کہ G20 اور برکس، جس کو ہم برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ کہتے ہیں۔ برکس کا فل فارم ہے، اس میں ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور افریقہ، 5 ممالک کا یہ ایک لوگو ہے۔ آپ دیکھیے گا یہاں ایک لوگو بتایا گیا ہے، برکس انڈیا 2016۔ یہ نشان کیا ہے؟ امتیازی نشان کہلاتا ہے، جس کو ہم لوگو کہتے ہیں، جس کے ذریعے اس میں ایک میسج چھپا ہوتا ہے۔ تو دیکھیے گا یہاں پر برکس میں جو ممالک چھپے ہوئے ہیں وہ ہے برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا، ساؤتھ افریقہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہاں دیکھنا ہے، اس نشان کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہم کو برکس کا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات میں مضبوطی آئی۔ ہمارے مطلب آپ نے یا میں نے کیے گئے تعلقات نہیں، بلکہ ہمارے ملک کے تعلقات، ہمارے ملک کے جو بھی معاملات تھے وہ مضبوط ہوئے اور ہمارے اندر ایک اعتماد سا پیدا ہو گیا اور اس میں بھارت کا مقام اونچا رہا۔ جوہری پالیسی کی خارجہ پالیسی کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ جوہری توانائی آپ سمجھ سکتے ہیں، جو ایٹمی توانائی کہلاتی ہے، اس کا مفہوم، توانائی کا جو مفہوم ہے اور استعمال کا مطالعہ تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے اور جغرافیہ میں بھی ہم نے اس کو سمجھا ہے۔ تاریخ اور جغرافیہ میں ہم نے سمجھا ہے، کیمیائی عمل کو ہم نے سمجھا ہے۔ جوہری قوت کی اہمیت کے پیش نظر بھارت نے آزادی کے فوراً بعد بھارت نے کیا کیا تھا؟ جوہری پروگرام بنایا تھا، کیونکہ بھارت اس ٹیسٹ کو، اس جانچ کو آزمانا بھی چاہتا تھا۔ جوہری توانائی کمیشن یعنی ایٹمک انرجی کمیشن کے جو پہلے صدر تھے، آپ کو ان کا نام یاد رکھنا ہے، ڈاکٹر ہومی بھابھا۔ یاد رکھیے گا، ایٹمک انرجی کمیشن کے جو پہلے صدر ہے ان کا نام ہے ڈاکٹر ہومی بھابھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں انہیں۔ 1974 میں بھارت نے پوکھرن میں پہلی جوہری جانچ کی۔ یاد رکھیے 1974 میں بھارت نے پوکھرن کے مقام پر پہلی جوہری جانچ کی اور 1998 میں بھارت نے دوسری جانچ کی بعد جوہری اسلحہ تیار کیا۔ مطلب یوں ہی اچانک اسلحہ یا ہتھیار تیار نہیں کیے گئے، بلکہ اس کے لیے مختلف طریقے سے جانچ کی گئی، اطمینان کیا گیا اور اس کے بعد ہتھیار بنائے گئے اور اس کے بعد جوہری اسلحہ بردار لانچر بھی تیار کیے گئے۔ آپ دیکھتے ہیں ہر تھوڑے دن کے ہمارے پاس سے کوئی نہ کوئی طیارہ، کوئی نہ کوئی لانچر یہاں سے لانچ کیا جاتا ہے، جس کے لیے فضائی اور بحریہ کو اس کا اہل بنایا گیا، مطلب ان کی یہ ذمہ داری بنائی گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت اب جوہری اسلحے سے لیس ملک ہے، لیکن ایک ذمہ دار جوہری ملک کا کردار نبھا رہا ہے۔ ترک اسلحہ کے مساعی کی وہ کوشش ہمیشہ کی ہے بھارت نے، اس کی حمایت بھی کی ہے۔ ترک اسلحہ سے مراد مطلب ہتھیاروں کا استعمال نہ کرنا، اس کے لیے اس نے ہمیشہ کوششیں کی ہے اور بھارت ہمیشہ عالمی امن و سلامتی کا خواہاں رہا ہے، یعنی کہ وہ ہمیشہ یہی چاہتا رہا کہ ہمارے ملک کے ساتھ کسی کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور ہمارا مسئلہ کسی کے ساتھ نہ ہو، یعنی کہ ہمیشہ ہمارا سلامتی باقی رہے۔ اپنے ملک کی خارجہ پالیسی کا جائزہ لینے کے بعد اب ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں دفاعی نظام کا مطالعہ کریں گے۔ تو آپ نے یہاں پر اس سبق کو اچھے سے سمجھنا ہے، اس کے جو بھی سوال جواب ہے یا جو بھی اس کے مشقی سرگرمیاں ہیں اسے مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس اس سبق میں کئی جگہ پر یلو باکس ہے یا پنک باکس ہے یا اور بھی دیگر کلر کے جو باکس ہے، اس کو آپ نے دیکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ اس میں بھی بہت باریکی سے کوئی نہ کوئی اہم بات بتائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی سوال ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہاں پر معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس سبق کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے بعد اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے۔